نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حمیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر، تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اہلے گہلے پھرنا۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا۔ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال دیں، تو میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، اے ہمارے رب، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں،
إنك أنت العزيز الحكيم بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے، وقهم السيئات اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، وذلك هو الفوز العظيم اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض چیزیں ڈی ویلیو ہوتی ہیں لیکن ویلیو والی چیز کے ساتھ مل کر ان کی بھی ویلیو بن جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ بعض چیزوں کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن ویلیویبل چیزوں کے ساتھ مل کر ان کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہے، پانی ہمارے ہاں عام جو ہے وہ مل ہی جاتا ہے، صاف پانی بھی مل جاتا ہے، اور اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے یہ پھر آگے ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس پانی کو، ایک گلاس پانی کو اگر دودھ میں ملا دیا جائے تو پانی دودھ میں مل گیا ہے، اب اس کا بھاؤ کیا ہے؟ بڑھ گیا ہے۔ یعنی پہلے پانی کے ریٹ پر بکنا تھا، اب یہ پانی کس کے بھاؤ پر بک رہا ہے؟ دودھ کے بھاؤ پر بک رہا ہے۔ اور یہ پھر آگے الگ بات ہے کہ دودھ میں پانی ڈالنا، ملاوٹ کرنا اور اس کو خالص کہہ کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تو درست نہیں ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو چیز ویلیو اس کی کم ہے لیکن ویلیویبل چیز کے ساتھ مل کر کیا ہو گئی ہے؟ ویلیویبل ہو گئی ہے۔ اس کی آپ اور مثال دیکھ لیں، آپ کو جو ہے وہ پستہ ملے گا اور نمکین پستہ ملے گا، نمک کا آپ دیکھیں کیا بھاؤ ہے؟ نمک کا بھاؤ جو ہے وہی ہے، لیکن یہی نمک اگر پستے پر جو ہے وہ لگ جائے تو پھر یہ نمک پستے کے بھاؤ میں بکتا ہے۔ جی ہاں، جو قیمت پستے کی ہے اسی پستے میں یہ نمک بھی کیا ہے؟ بک رہا ہے۔ یعنی نمک کی نسبت جب پستے کے ساتھ ہو گئی تو اب یہ بھی ویلیویبل ہو گیا ہے۔ یہ ایک سمجھنے کے لیے آسان سی ایک دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ نسبت اچھائی کے ساتھ ہوگی، اچھی چیز کے ساتھ ہوگی تو اس کی برکت ہوگی، اور بری شے کے ساتھ نسبت ہو جائے گی تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ نسبت کی برکتیں کیا ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم اس کو ہم اپنے پروگرام کے اندر بیان کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مضمون کا کس طریقے سے ذکر آیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا کس طریقے سے ادب کرتے تھے اور اس سے کیسے فیض پاتے تھے، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ نسبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، یہ جو نسبت ہماری اسلام کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں دوام عطا فرمائے۔ یہ نسبت ہماری اولیاء کے ساتھ ہے، جو نسبت ہماری اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، اللہ تبارک و تعالی آخری دم تک ہماری ان نسبتوں کو سلامت رکھے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الکریم اس عنوان کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی وکیلنا، صلی علی محمد۔
سگی صلی علی نبینا صلی علی محمد گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر تو رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر گزرے جس راگ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راگ سے وہ سید والا ہو کر تو رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی تو رہ گیا وہ سادگے نقش کف پا ہو کر رہ گیا وہ سادگے نقش کف پا ہو کر اور چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا برسوں چکے جگہ بلبل شیدا ہو کر برسوں چکے جگہ بلبل شیدا ہو کر اور سرسرے دشت مدینہ کا جب آیا خیال سرسرے دشت مدینہ کا جب آیا خیال اشک گلشن جو بنا ان چاہے دلوا ہو کر اشک گلشن جو بنا ان چاہے دلوا ہو کر تو بائے مغرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس
فریاد رسی کو ہم گوششاں کہتے گے فریاد رسی کو ہم وعدہ چشم بخشائیں گے گویا ہو کر وعدہ چشم بخشائیں گے گویا ہو کر پائے شگا پر گرے یا رب پیش مگر سے جب پائے شگا پر گرے یا رب پیش مگر سے جب تو دل میں تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر دل میں تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر تو ہے یہ امید رضا تو تیری رحمت سے شگا ہے یہ امید گدا کو تیری رحمت سے شگا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شگا تیرا بندہ ہو کر ناگو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آقا کریم کی تو کیا بات ہے کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. ہیں جی کیا بات، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، ایسی خوشبو میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور آقا کریم کی تو کیا ہی شان ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اللہ اکبر. امام اہل سنت نے ایک اور مقام پہ لکھا فرماتے ہیں کہ عنبر زمیں، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی. کیا بات، سبحان اللہ. اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. ہو کر کہتے ہیں ایسے ابھی یہاں سے ہو کر گزرے ہیں، مطلب یہاں سے ابھی گزر ہوا ہے، ہو کر گزرے ہیں. تو یہ محاورتاً جو ہے بولا جاتا ہے بھئی ابھی ایاز بھائی یہاں سے ہو کے گزرے ہیں، یعنی یہاں سے ابھی کیا ہے، گزر کے گئے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے اور پھول رحمت کے جھڑیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے اس کو قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اللہ کریم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے. اور کل قیامت میں نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. نسبت کی برکت کی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں. اگر ہم اس موضوع کو دیکھیں ایاز بھائی جی، تو اولاً آپ اس پر کس چیز کا ذکر فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، سب سے پہلے جو ہے وہ
میں سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ کو جو ہے وہ نسبت کی برکات اور اس کے فیضان کے اوپر جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ جی جی۔ اللہ رب العالمین نے حاملین عرش، وہ فرشتے کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم اللہ اللہ ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں جو فرشتے، ان کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے کیا ہے۔ واہ۔ ارشاد فرمایا ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہے وہ کہنا میں کن کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ارشاد فرمایا کہ یہ جب جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں مولا تیرا علم تو ہر شے کو محیط ہے، تیرا علم تو جو ہے وہ ہر شے کو محیط ہے، ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے، ہر شے کو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے بے شک۔ فاغفر للذین تابوا، ارشاد فرمایا مولا بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی، اللہ واتبعوا سبیلک، اور مولا تیرے راستے کی پیروی جنہوں نے کی، وقہم عذاب الجحیم، اور مولا کریم ان کو عذاب جحیم سے، نار جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ سلمان بھائی ان لوگوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو سب سے بنیادی بات بیان ہوئی کہ ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر گامزن رہے، صراط مستقیم پر چلتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری پر کمر بستہ رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا وصف یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ ارشاد فرمایا کہ اے اب فرشتے دعا کرتے ہیں مولا کریم ان کو داخل فرما، کدھر داخل فرمایا؟ فرمایا اس جنت میں ان کو داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اس جنت میں داخلے کی دعا فرشتے مانگ رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ کیا نام ہے، ارشاد فرمایا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، فرمایا اور جو ان کی اولاد میں سے، ان کے آبا میں سے، ان کی ازواج میں سے، یعنی ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کی ازواج میں سے جو نیک ہیں، مولا کریم ان کو بھی ان کے ساتھ داخل جنت فرما۔ یہاں پر جو ہے وہ مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی نسبت اور ان کی برکت آپ دیکھیے کیسی ہے کہ فرشتے اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مولا ان کو تو داخل فرما ہی فرما، ان کو تو جنت عطا فرما ہی فرما، لیکن ان کے ساتھ جو ان کی اولاد میں نیک ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، مولا ان کی برکت سے ان کو بھی داخل جنت فرما۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر کتنی خوبصورت انداز میں آیت کریمہ، اور یہاں پر ایک دو باتیں اور بھی جو سمجھنے کی بات ہے کہ مفسرین نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ ایمان جو نسبت کا تو بیان اگرچہ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے کہ مولا ان نیک بندوں کو داخل فرما، اور ان کی اولادوں میں بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ ان کے آبا میں جو ہے، آبا و اجداد میں ہے، جو ازواج میں ہے، ان کو بھی جو ہے وہ داخل فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے، اس بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو تو داخل فرما، ان کی اولاد، آبا اور ازواج کو بھی داخل فرما، لیکن ارشاد فرمایا کہ اس میں ان کا بھی صالح ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ نسبت کی برکت تو کام آئے گی، لیکن نسبت کی برکت کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا عمل، تقوی اور پرہیزگاری ہونا بھی ضروری ہے۔ خالی نسبت کے اوپر بھروسہ رکھ کر چلتے چلے جانا، اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے، یوں سمجھیے کہ کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ پذیرائی اس صورت میں ہے کہ نسبت بھی ہو، اور نسبت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر عمل صالح بھی ہو، تقوی بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، تو پھر جو ہے وہ کیا نام ہے، یہ انسان کو جو ہے اس منزل تک لے جانے میں معاون اور مددگار بن سکتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کریمہ کا جہاں پر ذکر خیر ہوا سورہ احزاب کے اندر، اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی ازواج کے لیے دگنے اجر و ثواب کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو ارشاد کیا فرمایا، یا نساء النبی
لستن کا احد من النساء ان اتقیتن، ارشاد فرمایا اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیا؟ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت بھی بے شک جو ہے وہ کام آنے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی تقوی کا جو ہے وہ درس ساتھ میں دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نسبت کی اہمیت، نسبت کی فضیلت یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جبھی کارآمد ہو سکتی ہے جب انسان ایمان اور تقوی کا نور ساتھ لے کر آئے، تو پھر جو ہے وہ نسبت کی برکت جو ہے وہ حاصل اور دوبالا ہو جائے گی، اور پھر انسان صحیح معنی میں جس کو آپ کہیے کہ اس کی برکت سمیٹنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ورنہ قرآن کریم فرقان حمید کا ہی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو نسبت تو بڑی کمال کی رکھتے تھے، نبیوں کے گھرانے سے نسبت رکھتے تھے، لیکن جو ہے وہ ان کو وہ نسبت کام نہ آئی کہ ان کو جو ہے وہ کفر ان کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم ذکر خیر پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا جو ذکر آتا ہے، آزر کا جو ذکر کیا گیا، اس کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی جو ہے وہ ایمان والوں میں نہیں ہے۔ تو اب نسبت تو اگرچہ بڑی عالی شان ہے، لیکن جب ایمان ساتھ میں ریلیٹڈ نہیں ہے تو پھر وہ نسبت جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اس بات کو بنیادی طور پر سمجھنا کہ نسبت جو ہے وہ جبھی ویلڈ ہو سکتی ہے، جبھی یوں سمجھیے کہ برکت دلا سکتی ہے اور فیضان کو جاری کر سکتی ہے، جبکہ ایمان اور تقوی بھی اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ نسبت جو ہے وہ کارآمد ہوگی۔ بڑی پیاری بات کہی۔ ایمان تو دیکھیے بنیادی بات ہے، بالکل، ورنہ ابو لہب کو اگر خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایمان جہاں نہیں ہے پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے، الیاذ باللہ، تو پھر وہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایاز بھائی نے ابتدائی طور پر ہی بڑی ریلیونٹ اور بڑی اچھی اور بڑی زبردست بات جو ہے وہ بتائی ہے۔ ایمان بھی ہو اور پھر نسبت بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو تو پھر اس کی برکت میں کیا ہے اور اضافہ ہوگا۔ اس کو آپ میں چھوٹی سی آسان سی مثال دوں۔ آپ دیکھیں پھول ہو لیکن خوشبو نہ ہو، اسے کیا بولیں گے؟ کیا ہے؟ کاغذی پھول ہے۔ پھول ہے لیکن کیا ہے؟ خوشبو کاغذی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر خوشبو ہے تو پھر وہ پھول ہو ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عطر کی شیشی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کو پھول آپ نہیں کہہ سکتے۔ پھول بھی ہو اور خوشبو بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے، جاذبیت پھر اس کا ایک نظارہ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک نظارہ ہوتا ہے، اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے، اور پھر بندہ جب اس کو سونگتا ہے اس خوشبو کو تو ایک بندے کو فرحت بھی کیا ہے؟ محسوس ہوتی ہے۔ یعنی پھول آنکھوں کو بھی کیا دے رہا ہے؟ فرحت دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشام جاں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ معطر کر رہا ہے، یعنی خوشبو بھی دے رہا ہے، آنکھوں کو بھی بھلا لگ رہا ہے، اور ناک کے اعتبار سے، اسمیل کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ اچھا ہی لگ رہا ہے۔ تو ایمان تو بڑی بنیادی بات ہے، ایمان اور پھر عمل صالح کا ہونا یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے، اور پھر اس کے ساتھ نسبت بھی ہوگی تو انشاءاللہ کرم اور دوبالا ہوگا۔ یہاں میں ایک بڑی اور بات کو جو ہے وہ کلیئر کرتا جاؤں، کلیئرٹی کے ساتھ آگے بیان کرتا جاؤں۔ سلاسل طریقت ہیں، جیسے سلسلہ عالیہ ہے، قادریہ ہے، حضرت غوث پاک کا سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، حضرت مجدد پاک کا سلسلہ ہے، اور اس طرح آپ دیکھیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیہ ہے، اہل چشت ہے، اہل بہشت بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سبحان اللہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک جو ہے وہ سلسلہ ہے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے یہ مبارک سلسلہ ہے۔ تو ان سلسلوں کی بڑی برکتیں ہیں، ان سلسلوں کے ساتھ نسبت رکھنے کی بھی کیا ہیں؟ بڑی برکتیں ہیں۔ مسئلہ یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، اس سے کسی نے سوال کیا، بڑا امیر آدمی تھا، بڑا زبردست جناب، اس کا گھر دروازہ بہت اچھا بنا ہوا تھا اس کا۔ اس نے کوئی سوال کیا، اس نے کہا مجھے کچھ تو اس نے کوئی معمولی سی شے اس کو مانگنے والے کو دے دی۔ وہ جو فقیر تھا اس نے کیا کیا، اس نے ایک پھاوڑا لیا اور وہ لے کر کے آ کے اس کے دروازے پر مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا تو اپنا دروازہ اپنی عطا کے جو ہے وہ مطابق کر لو،
یا پھر اپنی عطا اپنے دروازے کے مطابق کر لو. یعنی دروازہ اتنا عالی شان بنایا ہوا ہے, گھر اتنا عالی شان بنایا ہوا ہے, اور دے کیا رہے ہو؟ پھوٹی کوڑی دے رہے ہو. اگر پھوٹی کوڑی ہی دینی ہے تو اتنا بڑا عالی شان عظیم دروازہ تو مت بناؤ. یعنی یہ ایک سمجھنے کے لیے ایک بات, غور کرنے کے لیے بعض باتیں غور کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. تو یہ ہے نسبت جب اچھی ہے, دروازہ جب کیا ہے اچھا ہے, صورت کیا ہے ایک اچھی ہے, تو سیرت بھی کیا ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے. ظاہر کیا ہے اچھا ہے تو باطن بھی کیا ہے اچھا ہونا چاہیے. نسبت اچھی ہے تو اعمال بھی کیا ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے. ادھر ہمارے ہاں تو الٹا ہی بعض کا نظام لے کے جاؤ, او بس جی ٹھیک ہے مرشد پھاڑ لینے تھا, بیڑا پار ہے اپنا. بالکل اچھی بات ہے, اگر پیر کامل ہیں, شرائط پر پورے اترتے ہیں اور آپ نے ان کا دامن تھاما ہے, بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. جہاں عقیدہ بھی کیا ہے درست ہے, عمل بھی کیا ہے درست ہے, جو بات بیان ہو رہی ہے وہ بھی کیا ہے درست ہے, تو اس کی برکتیں ہی ملنی ہے, نو ڈاؤٹ. اس کا نہ انکار تھا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. حقیقت پر مبنی بات نا, حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, صلحاء علماء کی شفاعت ملنا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ جو سہارا ہے نا, یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بندہ یار بیساکھیاں اپنے پاس ہیں, چلو گھٹنے اپنی ٹانگیں کیا کر دیتے ہیں, توڑ لیتے ہیں, بیساکھیاں تو ہیں نا, ان کے ساتھ جو ہے چلتے رہیں گے. ویل چیئر اپنے گھر پہ رکھی ہوئی ہے, ٹکنا توڑ لیتے ہیں, اپنا ویل چیئر پہ بیٹھ کے گھومتے رہیں گے. کوئی کرے گا یوں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اور اس طرح کی مثالیں بڑی جو ہے وہ استعمال. اعلیٰ سماعت رکھا ہوا ہے گھر پہ, تو کان کیا کر لیتے ہیں, تھوڑا اس کو زخمی کر کے خراب کر لیتے ہیں, وہ اعلیٰ سماعت رکھا ہوا ہے نا, اس کو استعمال کر لیں گے. یوں نہیں ہوتا. تو یہ جو روش ہے, یہ جو انداز ہے کہ نسبت تو اچھی بنا لی ہے, وہ بھی اگر اچھی ہے تو عموماً جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کو وہ جو ہے وہ پیران نظام جو کہتے ہیں آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے, آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, حج بھی کرنا ہے, اچھے اخلاق کو بھی اپنانا ہے, بد اخلاقی بھی نہیں کرنی, گناہ بھی چھوڑنا ہے, شراب سے بھی جو ہے وہ جان چھڑانی ہے, جوئے سے بھی بچنا ہے, سود سے بھی بچنا ہے, کوئی حرام کام کر رہے ہو تو یہ جو ہے وہ نہیں کرنا, اس سے رکنا ہے. اس طرح کے جو صلحاء ہوتے ہیں ان کی باتیں بعض اوقات بندوں کو اتنی اپروچ نہیں کرتی, اور جب ان کے نفس کے مطابق او کوئی نہیں گل خیر ہے بے احلام ایسی, تو بندہ کہتا ہے واہ 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 کیا بات ہے جی, بے احلام ایسی. اور کوئی بھی نہیں دیکھتا, میں بتا دوں آپ کو, بندہ جب قبر میں جائے گا تو کوئی اور دیکھنے والا نہیں آئے گا, آمینہ کا لال ہی آئے گا. سبحان اللہ. تو یہ ایاز بھائی اور طارق بھائی, میں چاہ رہا ہوں کہ اس عنوان کو بھی تھوڑا لے کر کے بیان کیا جائے کہ نسبتیں اچھی رکھی جائیں, پیران عظام کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جائے. پیر جو ہے شرائط جامع شرائط پیر ہو, صحیح العقیدہ سنی بھی ہو, فاسق مولن بھی نہ ہو, اور دین کا علم بھی کیا ہے رکھنے والا ہو, اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے جو ہے وہ نکال رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. جب ان چار شرائط پر پورا اتر رہا ہے تو اب کیا ہے اس کو پیر بنایا جا سکتا ہے. تو پہلے تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ غور کر کے دیکھ لیں. فاسق مولن نہ ہو, یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو, جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کو پیر بنایا ہوا ہے, تو پھر بیڑا غرق کی ہونا اور کیا ہونا. جی سلمان بھائی, آپ نے جو بات کہی, ایسے افراد کے جو اس طرح کے پیر کی طرف توجہ رکھتے ہیں, یعنی بنا لیتے ہیں کہ, اور پیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ فکر نہ کرو, مرید بھی اسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے. اگر اس کو ہم دوسرے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ہم نے کلمہ کن کا پڑھا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر پیروں میں کہیں تو سب سے بڑھ کر پیر, ان کے مریدین میں اگر کہیں تو سب سے بڑھ کر مریدین صحابہ کرام. یعنی نسبت کے اعتبار سے اگر افضل ہستیاں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء, صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کی صحبت پانے والے, جو اتنی بڑی صحبت پانے والے ہیں, ان کا کردار کیا تھا. یہ آج کے اس طرح کے افراد کے جو مطلب ایک شخص مل گیا, بولے اب تو یہ مل گیا گا پیر, اب عمل چھوڑ دینا. یہ بخشش کروائے گا یا نہیں کروائے گا اس کی تو گارنٹی کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کرم فرمائیں گے تو بخشش کیا ہے ہونی ہے, ان کے ساتھ تعلق ہے, اور پھر عمل. اچھا, اتنا تعلق ہے, اور وہاں سے وہ ہستی ہے کہ جس کا کنفرم ہے کہ بخشش ہونی ہے, ان کے صدقے بخشا جانا ہے, مگر اس کے باوجود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا, عبادات, ریاضات اور تقوی, پرہیزگاری, اور پھر
ان کی صحبت پانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر سیرت ان کے واقعات کو دیکھیں تو اتنی بڑی نسبت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل میں کوتاہی نہیں کی، بلکہ اپنے عمل کو بڑھاتے چلے گئے اور اپنے عمل کے ساتھ ساتھ خوف خدا کو بھی بڑھاتے چلے گئے۔ ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری انہوں نے اپنا باقی رکھا۔ یہ نہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کی صحبت پا لی ہے، آپ کی صحبت سے، آپ کی برکتوں سے ڈائریکٹلی فیضیاب ہوئے ہیں۔ ہم تو واقعات سن رہے ہیں نا، اور ہم تسلسل کسی سلسلے میں مرید ہوتے ہیں تو یہ ہوتے 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 کئی واسطوں سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا۔ صحابہ کرام تو ڈائریکٹلی تھے، مگر اس کے باوجود، اتنی بڑی نسبت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل میں کوتاہی نہیں کی۔ اور یہ لیسن ہے ہمارے لیے کہ آج بے شک ہم اپنے مشائخ سے جن کی نسبت ہے، بے شک یہ نسبتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں جو کہ جامع شرائط پیر ہیں، لیکن اس کے لیے اب یہ نہیں ہے کہ ان کی نسبت اچھی ہو گئی تو عمل میں کوتاہی کر دینی ہے، عمل میں سستی کر دینی ہے۔ عمل کو اپنی جگہ باقی رکھنا ہے، اعمال صالحہ کو اور تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیے ہوئے رکھنا ہے، تو ہی جو ہے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ان کی بات کروں کہ جن کے جامع شرائط پیر ہیں، اور جو ایسے افراد کو جنہوں نے پیر بنایا ہے جن کا اپنا ہی کوئی حال نہیں ہے، ہوگا کہ وہ ایسے بجنے والے ہیں کہ جو اندر سے خود خالی ہیں گے، تو انہوں نے کیا دوسرے کو پہنچانا ہے؟ وہ پہلے خود تو کسی ایک جگہ پہنچ جائیں، وہ پہلے اس راہ پر تو آ جائیں جو صراط مستقیم ہے، اس راہ پر تو آ جائیں جو تقوی و پرہیزگاری والی ہے، جو نیکیوں والی ہے۔ نماز کا وقت ہوا، خود پیر صاحب جناب براجمان ہیں، کہاں نماز پڑھنے؟ جی مدینے میں نماز پڑھنی ہے۔ نمازیں مدینے میں، نمازیں مکے میں، لیکن جب کھانا کھانا ہے تو سب کے سامنے کھانا ہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات اور سیرت کے پہلوؤں کو دیکھا جائے کہ جو سب سے مقدس ہستیاں ہیں، ان کا کردار اور ان کی نسبتوں کے باوجود ان کا عمل کیا تھا اور اب کیا معاملہ ہے گا۔ بڑی پیاری بات کی جناب ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگو کیا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب وہ حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ حضور فرمایا آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی چاہیے؟ یعنی آپ دیکھیے عطا وہ مانگ رہے ہیں اور یہاں سے عطا ہو رہی ہے۔ اور پھر حضور فرما رہے ہیں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اس طرح کے مضمون کی روایت کیا ہے؟ موجود ہے، سجدوں کی کثرت۔ اب آپ دیکھیں رسول خدا وہ کہ جو وما ینطق عن الہوا کی شان والے ہیں، کہ تیرے جو لب سے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو حضور نے کہا بس وہ ہو گیا، ان کا جو ہے وہ ساتھ ہے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سجدوں کی کثرت کا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر یہ اس طرح عبادت کرنے کا حکم جو ہے وہ صحابہ کرام کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا ہوا ہے۔ آپ کا انداز یہ ہو، قرآن پڑھتے پڑھتے شہادت بھی ہو رہی ہے تو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہو رہی ہے، روزہ رکھتے رکھتے جو ہے وہ ہو رہی ہے، یہ انداز ہو، تلاوت بھی ہے تو روزے بھی ہیں تو نماز بھی ہے تو اللہ کی عبادت بھی ہے تو حسن اخلاق بھی ہے، اور یہاں اپنا حساب کیا آ جائے، او بات جی ٹھیک ہے سائیں جانن تے گائیں جانن، نہ تو ہم گائیں ہیں، اور گائیں مطلب کہ بھی سائیں جانے یا گائیں جانن، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بھینس جانے یا اس کو چروانے جو ہے وہ چارنے والا بندہ جانے، یہ ایک بات کہی جاتی ہے۔ تو جو اپنے آپ کو بھینس کے ساتھ تشبیہ دینے کی پوزیشن میں آ رہا ہے تو وہ ذرا غور کر لے کہ وہ کس سمت میں جو ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے ایک بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے غلطی کا ہو جانا، بندہ ہے غلطی کر لیتا ہے، ہو جاتی ہے اس سے، اور ایک ہوتا ہے سرکشی اور بغاوت والا انداز اختیار کرنا۔ او چھڈو جی پراں، او بہ جا یار آرام نال، سانوں نہ سنا گلاں ہے، ساڈے بڑے بزرگ نے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ساڈا قلعہ بڑا مضبوط ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے کے کیا ہیں؟ پابند ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی بزرگ بھی ہیں تو ان کی بزرگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے ہی ہے۔ کیا ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں؟ معاذ اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم غوث پاک سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ غوث پاک نے ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہے،
اور لوگوں کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈالا ہے کس نے؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے۔ قرآن پڑھا ہے اور پڑھایا ہے کس نے؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا راستہ بتایا ہے کس نے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے۔ بلکہ آپ کے پاس کوئی اور علم سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں یہاں بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو اور تم اس علم کے امام بن جاؤ گے، نسیر کا سیبا وئی۔ اللہ غوث پاک کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، نسیر کا سیبا وئی۔ یہ حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا کہ ہم تم علم نحو کا امام سیبا وئی ہی بنا دیں گے۔ سیبا وئی ہی یہ علم نحو کے اندر بہت بڑے امام ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ وہاں پر بھی جو نحو پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی کدھر لگا رہے ہیں؟ اللہ کے ذکر میں لگا رہے ہیں۔ بھائی ادھر آؤ، یہاں پر ذرا اپنا دھیان لگاؤ، پھر یہ بھی ملے گا، کرم ہوگا۔ جیسے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں علوم دینیہ جو پڑھ کر کے فارغ ہوا اور اس طرح کی کتابیں جب میں نے پڑھنا شروع کی، ریاضی کی اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں، تو میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے وہ کہا، میں اس کا ایسنس بتا رہا ہوں، مضمون بات کا بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے علم میں جو ہے وہ مصروف و مشغول رکھو، یہ علم تمہیں بارگاہ رسالت سے ایسے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ دیکھیں کدھر لگا رہے ہیں، یہاں لگا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہیں اللہ والے، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے آ کے اسلام کا نور پھیلایا ہے، کفر کو مٹایا ہے اور لوگوں کے دل سے کفر کو دور کر کے اسلام کی شمع کو روشن فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی کسی بھی اللہ کے ولی کا نام لے لیں تو وہاں آپ کو کیا ملے گا؟ وہاں آپ کو یاد خدا ملے گی، وہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ملے گی، وہاں آپ کو حسن اخلاق ملے گا، وہاں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جو ہے وہ بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لائے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ نے ایاز بھائی اس کو رسالہ قشیریہ میں بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر موجود لوگوں میں عزت کیوں عطا فرمائی ہے؟ اس لیے عطا فرمائی ہے کیونکہ تم میری سنت پر عمل کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کا ذکر فرمایا، اس میں جو پہلے نمبر پر بات جو ذکر فرمائی وہ کیا ہے کہ میری سنت سے کیا ہو؟ محبت کرنے والے ہو۔ تو یاد رکھیں کہ ہم جس طرح ایاز بھائی نے ابتداً بات جو ہے وہ کر کے بڑے اچھے انداز میں ایک پیغام دیا، اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت بھی رکھنی ہے، اپنا تعلق بھی رکھنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے اندر سے گناہوں کا خاتمہ کر کے انشاءاللہ نیکیوں کا اور تقوی کا نور بھی جو ہے وہ لے کر کے آنا ہے۔ سلمان بھائی ایک چیز بڑی خوبصورت بیان کی گئی کہ یہ نسبت کے باب میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جس بزرگ سے نسبت ہے نا اس بزرگ کی SOPs کو بھی فالو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی جو ہے وہ کہنا میں بس وہی جیسے ہماری جو ابھی تک کی گفتگو چل رہی تھی کہ جناب وہ پیر بنا لیا بس جناب، تو اب وہ پیر جناب میٹھا میٹھا تو وہ تو بندہ بولے جناب بس یہ تو آپ جناب اب کچھ بھی نہیں کرنا بھائی، آپ بس کرنا کچھ نہیں ہے۔ ہاں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہو گئے، جڑ گئے، تو پھر صحابہ نے نہیں دیکھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے جی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیے۔ تو پھر جو ہے وہ ان بزرگ کا جو یوں سمجھیے کہ جو انداز ہے، جو ان کا حکم ہے، اور وہ بلا شبہ بزرگ اس کو بنایا اسی لیے کہ وہ اللہ رسول کو جو ہے وہ ماننے والا ہے، ان کو فالو کرنے والا ہے، تو پھر ان کے احکامات کو فالو بھی کرنا ہے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو عمل بھی کرنا ہے۔ نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات پر عمل کیا جائے، ان کے حکم کو فالو کیا جائے، ان کی طریقہ کار پر چلا جائے۔ جیسے ابھی آپ نے بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا، سنت پر عمل کی برکت سے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ بلند مقام عطا کیا گیا۔ یہ کیا SOPs کو فالو کرنا ہی ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہی ہے۔ تو نسبت جو ہے وہ ویلڈ جب ہی ہوگی جب ان کے بزرگ کے طریقے کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا، ان کے نقش قدم پر چلا جائے گا، ان کے فرامین کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارا جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ جب نسبت ریلیٹ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ویلڈ ہوگی، اس کی برکات اور اس کی ثمرات جو ہے وہ نصیب ہوں گے۔ اگر صرف خالی جو ہے وہ اپنے یوں مذموم مقاصد کے لیے اگر ہم نے جناب بزرگوں کو یوں سمجھیے کہ جوڑ رکھا ہے اپنے ساتھ، اور جناب مقاصد یہ ہے جناب فلاں بس یہ دنیاوی مسئلے حل ہو جائیں، وہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ بھی حل فرما دیتا ہے،
لیکن یہ کیا چیز ہوئی کہ جب وہ اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ بندہ نسبت قائم کرے، اور جناب تقاضا کس چیز کا ہو کہ اتنی حقیر چیز کا دنیا کا ہی تقاضا ہو، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور نیک ہستی کے ساتھ وابستہ کونوا مع الصادقین کے ساتھ اگر جڑنے کا موقع ملا ہے تو پھر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کیوں نہیں مانگتے، آخرت کی بھلائیاں کیوں نہیں سمیٹتے؟ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر عمل کی راہ پر جو ہے وہ چلنا ہوگا، ان کے طریقے کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں میری سنت نے الحمدللہ غوث پاک نسبت بھی عطا فرمائی ہے اور ساتھ میں 72 نیک اعمال کا رسالہ بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کبھی نسبت اپناتے جاؤ اور 72 نیک اعمال پر عمل کیا ہے کرتے جاؤ اور دنیا اور آخرت بہتر بناتے جاؤ۔ پہلے گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں، پھر جا کے غوث پاک کے مریدوں میں داخل فرماتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ بھی دیکھیے نا کیسی جو وہ کیا نام ہے، ایک زبردست جو ایسی بات ترغیب ہے۔ مرحبا۔ یہ اولیاء کا صلحاء کا انداز ہے۔ نسبت کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ باقی ہو جائے، یہ یاد رکھیں، اس پر ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بیساکھیاں پاس ہیں تو بندہ کوئی اپنی ٹانگیں توڑے گا؟ یار بیساکھیاں ہیں نا یار، توڑو ٹانگیں بھائی، بیساکھیوں پہ چلیں گے اپنے، تو کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ ٹانگیں بھی صحیح رکھنی ہیں، بیساکھیاں ہیں یا ویل چیئر ہے، چلو کوئی اس کو آلٹرنیٹیو کے طور پر یا بولیں یا کرائسس مینجمنٹ کے تحت اس کو بھی انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہ ایک دوسری بات ہے۔ تو نسبت اپنی اللہ والوں کے ساتھ ہی رکھی جائے پہلے نمبر پر، تو یہ بات ہے۔ اور اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے سسر صاحب اللہ ان پر رحمت فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مولا کی خبر دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مولا کی خبر دینے والے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف مال کی ہی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تعلق انہی کے ساتھ ہونا چاہیے جو مولا کی خبر دینے والے ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت، اور ان کی خبر مولا نے قرآن میں دے دی ہے۔ جی آپ دیکھیے نا، اوصاف جو ہے وہ اہل اللہ کے، نیک لوگوں کے، جن کے ساتھ ہمیں ریلیٹ ہونا ہے، جڑنا ہے، وابستہ ہونا ہے، یہ متقین کے، صالحین کے اوصاف جو ہے وہ قرآن کریم میں جا بجا بیان کر دیے گئے۔ تو مولا کی خبر دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کے ساتھ بندہ جڑ جائے تو انشاءاللہ جو مال والے ہیں نا، ان سے انشاءاللہ تعالیٰ پناہ نصیب ہوگی، اللہ نے چاہا۔ ہر وقت پیسہ ہی پیسہ خواب میں ہے، تو الہاکم التکاثر ہے، بندہ پیسہ پیسہ کرتے رہتا ہے اور وقت کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ مر جاتے ہیں خالد بھائی، بالکل یوں، یعنی یوں اچھا بھلا بیٹھا ہوا بندہ کیا ہے۔ ابھی کل میں نے خبر پڑھی خالد بھائی، ایک بندہ جو ہے وہ ایک شادی میں ناچ رہا ہے اور گرا ہے اور مر گیا۔ اللہ، ناچتے ناچتے بس کیا ہو، گرا ہے اور کیا ہو گیا، مر گیا۔ بس اتنا ہی ٹائم گزرا۔ کسی کہنے والے نے کہا بھی اور ناچ لو بھائی۔ ایک وہ ہے جو ناچتے ناچتے مر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اللہ کا نام لیتا ہوا کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا تو جنت کی راہ پائے گا انشاءاللہ۔ جی خالد بھائی، آپ یہ دیکھیے کہ بزرگوں سے ہم وابستہ ہیں یا ہم سے بزرگ وابستہ ہیں۔ اگر ہم بزرگوں سے وابستہ ہوں گے تو پھر وہ ہمارے عقائد کی، ہمارے اعمال کی اصلاح کریں گے، اور جیسے پھر وہ بتائیں گے ہمیں ویسے چلنا ہوگا۔ اور اگر ہم سے بزرگ وابستہ ہیں تو پھر ذرا معاملہ مختلف ہے، پھر وہ ہماری جیب پر اور ہم ان کے فیض پر ایسے نظر رکھیں گے کہ وہ ہمیں کسی عمل کا درس نہیں دیں گے، اور ہم انہیں کچھ بھی بھلا کر کے پہنچا نہیں سکیں گے۔ بالآخر یہ تعلق ٹوٹنا ہی ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم پر نسبتوں کو اختیار کرے، مرحبا، اس حکم پر اختیار کرے نسبتوں کو کہ کس لیے اختیار کر رہا ہے۔ جس طرح ایاز بھائی نے بھی بڑی پیاری آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں سچائی کا جو وصف ہے یہ اچھا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب اچھے اوصاف اپنانے کی تعلیم مل رہی ہے، تربیت مل رہی ہے، اور ہمیں ہماری نسبتیں اچھا بنا رہی ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہمیں پیش کرنے کے لیے ہمیں ستھرا کر رہی ہیں، تو یہ نسبتیں بڑی اچھی ہیں۔ لیکن اگر میں کسی ایسی نسبت کے ساتھ وابستہ ہوں کہ مجھ پر مزید گناہوں کی میل ہی چڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ سوچا جائے کہ جس سے میری نسبت ہو گئی ہے مجھے پیش کہاں کرے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بعثت مبارکہ کا مقصد بھی تزکیہ نفس بیان کیا گیا۔ جب نفس صاف نہیں ہو رہا، جب دل پاک نہیں ہو رہا، مصفہ مجلہ نہیں ہو رہا،
تو پھر اس میں جلوہ جانا کیسے نظر آئے گا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت کی طرف یہ دل کیسے بڑھے گا؟ اگر اس طرف دل کو بڑھانا ہے تو پھر لو بھی ایسے لگانی ہوگی کہ صاحب سلسلہ جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے طریقے کو بھی فالو کرنا ہوگا، ان کی باتوں کو بھی ماننا ہوگا۔ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بتانے والے اپنی نسبت، اور ہوتی بھی ہے، اچھے اور پیر صاحب سے بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ واقعی با فیض شخصیت ہوتے ہیں جن کی طرف نسبت بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جن پیر صاحب سے، جس پیر کامل سے ہماری نسبت ہے، اس پیر کامل کی باتوں کو ہم کتنا سننے والے ہیں؟ کبھی اس کی کوئی علمی بات، کبھی اس کی کوئی ایسا فرمان، کبھی اس کی کوئی ایسی مجلس بھی اٹینڈ کی ہے جس میں وہ اللہ رسول کی طرف بلا رہا ہے، یا صرف میں ہاتھ دے کر واپس آ گیا؟ مسلم شریف میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو حدیث مبارکہ کے تحت جہاں وہ بیان کیا گیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تراویح اگر میں مستقل اور مسلسل تمہیں پڑھاتا رہوں گا تو تم پر فرض کر دی جائے گی، تو پھر میں تمہیں پڑھاتا رہتا۔ یہاں پر شارح نے یہ لکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے عبادت کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ عبادت کے معاملے میں سست رہ جائیں گے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو انداز یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہیں ادب اور نماز کے لیے جب بلایا کرتے تھے تو وہ ایسے سارے کام کاج چھوڑ کر حضور کے پیچھے آ جایا کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ حضور کا زمانہ ہم نے پایا ہے، جتنی رکعتیں حضور کے ساتھ پڑھ لیں گے اتنا ہی آخرت کا بھلا ہوگا۔ آپ دیکھیں ذرا کہ نماز عشاء کو جو مؤخر کیا گیا، اور کئی روایات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے آدھے حصے کے بعد نماز عشاء کی جماعت کروائی، اور صحابہ کرام شامل ہیں۔ تہائی رات گزرنے کے بعد نماز عشاء کی جماعت کروائی، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ علیہ رضوان موجود ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آیا، یعنی حضور سے جڑنے کے بعد عمل کی کیفیت میں مضبوطی دیکھیں، نسبت کیسی ہے؟ جو نسبت سرکار کی صحابہ کو ملی وہ نسبت کسی کو مل سکتی ہے؟ لیکن یہاں نسبت ہے تو پھر عمل دیکھیے کیسا بڑا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز عشاء کا وقت ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مسجد میں آ کر جمع ہونا شروع کر دیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ صحابہ جمع ہو گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تو صحابہ سو گئے، پھر کچھ ٹائم سوتے رہے، اس کے بعد پھر بیدار ہوئے نیند سے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، یعنی تیسری مرتبہ جب بیدار ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ تم بات مشقت میں نہیں ڈالتی نا تمہیں کہ نماز کو اتنے وقت تک مؤخر کرنے میں تم تھک جاؤ گے، تو مجھے یہ پسند تھا کہ نماز عشاء اتنی مؤخر کر کے پڑھی جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز اس میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عمل کے میدان میں اتنے تیز اور طرار تھے، اور ایسے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے در پر آ گئے ہیں، اب آپ نماز اول وقت میں پڑھا دیں تو ہم اول وقت میں پڑھ لیں گے، آخری وقت تک اس کو مؤخر کر دیں تو ہم آخری وقت میں بھی پڑھیں گے، جب آپ پڑھائیں گے ہم تب پڑھیں گے، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو اب آپ نے اچھا عمل ہمیں جس وقت کروانا ہے ہم اس وقت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمارا نسبتوں کا تعلق ہمارے اعمال کو یوں مضبوط کرتا ہے کہ اچھے عمل کی دعوت ہو تو ہم اچھا عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، عمل میں پیچھے نہیں ہوں گے، تو یوں سمجھیں کہ ہماری نسبت کو وہ فیض حاصل ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے حاصل تھا کہ ہم اچھے عمل میں پیروی کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم عمل کے میدان میں سست ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہمیں جو کچھ کہے جائیں، ہم نے عمل کی طرف آگے نہیں بڑھنا تو اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیں، معذرت میں آپ کی بات کر رہا ہوں، سست کا تو پھر بھی کوئی سست تیز ہو جاتا ہے، سست چست ہو جاتا ہے، تیز بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تو لفظ جو بننا چاہیے یہاں جو باغی ہے، جو بغاوت کر رہا ہے، اور چھڈو جی پر یہ والے جو پبلک اور چھوڑیں جی یہ باتیں آپ ٹھیک ہے آپ کرتے رہے تو ہم اپنا ہی کام کر رہے ہیں، اس طرح کے جو بغاوت والا جو انداز ہے نا، یہ اس کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔
بالکل جی. یہ بغاوت کا لفظ اب دیکھیے بغاوت کی نسبت اگر کسی کی طرف کر دی جائے تو وہ اس بغاوت کو پسند نہیں کرے گا. ہاں اطاعت کی نسبت کی جائے تو پسند کرے گا. تو بندے کو چاہیے بھی تو یہ کہ اپنی ذات سے اطاعت ہی کو تو جوڑے نا پھر, یا خود اطاعت سے جا کر جڑ جائے. لیکن بغاوت سے خود کا جڑنا یا خود کا جا کر بغاوت سے جڑنا, قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان والا ہونے کے بعد فسق کی نسبت تمہاری طرف ہو, یہ کتنی بری بات ہے. جب ایمان والا ہوں اللہ والوں سے نسبت ہے تو پھر اعمال حسنہ ہی کی نسبت ہونی چاہیے. پھر اعمال قبیحہ, افعال شنیعہ, برے اعمال, برے افعال نہ میری ذات کا حصہ ہونے چاہیے, نہ میرے اوصاف میں ان کا کوئی شمول یا دخل ہونا چاہیے. بڑی پیاری بات کہی اور یہی درست بات ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس جو ہے وہ پہلو کو الحمدللہ بیان کیا ہے. بندے کو کیا چاہیے, اپنے اعمال اپنے کام اچھے کرے اور اوراد و وظائف اپنی زبان پہ رکھے, ان کی برکتیں پائے. اور آئیے آپ کو ایک ویڈیو پیکج ہم دکھا رہے ہیں جس کا عنوان بھی کیا ہے, اوراد و وظائف. مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. اس میں ہم وہ اوراد اور وظائف شامل کرتے ہیں جو احادیث طیبات کے اندر بیان کیے گئے ہیں. آج جو وظیفہ ہم سننے جا رہے ہیں انتہائی مختصر وظیفہ ہے لیکن بڑا کارآمد وظیفہ ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہماری گم ہو جاتی ہے, اب وہ ہم تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہی, یا بعض اوقات ہم کہیں ایسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں کہ جہاں ظاہری طور پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو ہم مدد کے لیے کہہ سکیں, مدد کے لیے پکار سکیں. ہم انتہائی پریشانی میں آ جاتے ہیں, یعنی جسے کہنے کہ ایک بالکل غریب الوطنی والا حساب ہو جائے. پریشانی آ گئی ہے اور اوپر سے پریشانی حل ہونے کا کوئی ظاہری طور پہ سبب بھی نظر نہیں آ رہا, یا کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور بالکل جسے کہنے کہ ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ وہ کہاں رکھی ہوگی, کدھر گئی ہوگی. تو ایسی صورت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ حضور نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے. اللہ اکبر. آئیے سنتے ہیں حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اضل احدکم شیئا, جب تم میں سے کوئی اپنی کوئی چیز گم کر بیٹھے, او اراد احدکم اونا, یا تم میں سے کوئی مدد کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے, یعنی اس کو مدد چاہیے, وہ پریشان ہے کسی معاملے میں, وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ, اور وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی اس کا انیس بھی نہیں, کوئی اس سے مطلب محبت کرنے والا, کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے, ایسا بندہ نہیں ہے. فَلْيَقُلْ, تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ یہ کہے یا عباد اللہ. یہ آج کا وظیفہ ہے, سن لیجئے, اس کو جو ہے وہ یاد کر لیجئے. یا عباد اللہ اغیثونی, ایک جگہ فرمایا اعینونی, یعنی دونوں لفظوں میں سے جو بھی. یا عباد اللہ اغیثونی, یا عباد اللہ اغیثونی, یہ الفاظ کہنے ہیں. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ, اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں رہے, یعنی ظاہری طور پہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر نہیں آ رہے. وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اللہ کے اولیاء بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جو مدد کے لیے اس طرح پکارتا ہے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں, ان کو حافظہ فرشتے کہتے ہیں, وہ حفاظت کے لیے آتے ہیں. فرمایا کہ وہ درختوں کے جو پتے گرتے ہیں ان کو بھی لکھنے کی ان کی ڈیوٹی ہے. اور جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں پھنس جائے, کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی جو ہے اس کی مدد کرنے والا نہ ہو, تو وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے کہے یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو اللہ کے وہ بندے, وہ فرشتے جو وہاں موجود ہوتے ہیں پھر وہ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کی پریشانی میں اس کی وہ مدد کرتے ہیں اور اس کو پریشانی سے نکالتے ہیں. تو جب کبھی کبھی ایسا معاملہ بن جائے تو ضرور جو ہے یہ وظیفہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, یا عباد اللہ اعینونی. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا اس حدیث سے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا کوئی شرک نہیں ہے, بلکہ اس کی تعلیم تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں. یہ عین شریعت کے مطابق ہے, اس میں اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا
ماشاء اللہ. کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. پوچھنا تھا کہ یہ جو روحانی نسبتیں ہوتے ہیں، جیسے ہم اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، اس کی بھی برکتیں تو ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں یہ برکتیں حاصل ہو رہی ہیں؟ یعنی اس کی کوئی نشانیاں، کوئی علامتیں بھی ہیں تو وہ بتا دیں. جی یاد. اس کے اندر بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے اندر نیکی کا جذبہ پاتا ہے، توبہ کی توفیق جو ہے وہ کیا نام ہے ملتی ہے. یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک علامت ہے کہ گناہ ہو نام ہے اس کا. جی یہ ہے فیض. یہ ایک الحمدللہ محسوس کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ہم سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے فرمان پڑھا ہے کہ میرا کوئی مرید جو ہے وہ کیا نام ہے بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا. تو ایک چیز ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر بالفرض بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے گناہ ہو بھی رہے ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً ہم توبہ کرتے ہیں، اس سے باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی آپ والی بات کہ ہم باغی نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ ہمیں اندر احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے خطا ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کیا نام ہے ایک سمجھیے کہ یہ بندہ جب کسی کامل پیر سے جب بیعت حاصل کرتا ہے تو اس کا یہ ایک علامت جس کو آپ کہیں یا جس کی ایک نشانی جس کو آپ کہیں کہ یہ اندر بندہ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے. اسی طریقے سے نیکیوں کا جذبہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر پاتا ہے، بلکہ یہاں تک بزرگوں نے کہا کہ جو ہے وہ جو بھی خیر اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر اپنے شیخ ہی کا جو ہے وہ کیا نام ہے یہ گمان کرے کہ اسی کی برکت سے اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے عطا ہوئی ہے، اس کو ملی ہے جنا کرنا. تو نیکیوں کی توفیق کا ملنا اور توبہ کی سعادت ملتے رہنا، خیر کے کاموں میں دل لگے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ محبت کا دل میں پیدا ہونا، اور آپ سمجھیے کہ آخرت کا خوف اور قبر کا خوف اور حشر کا خوف جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہونا، جس کے سبب بندہ جو ہے وہ آخرت کی طرف مائل ہو. یہ ساری جو ہے وہ یہ علامات ہیں اس بات کی طرف جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ جب کسی پیر کامل سے جو ہے وہ وابستہ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں یہ علامات یہ بندے کو جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. احساس گناہ دل میں پیدا ہو جانا یہ فیضان ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے بارے میں لکھا ہے المنتظم کے اندر، حضرت امام ابن جوزی نے ذکر کیا ہے، اور سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یتوب عندہ خلق کثیر، کہ آپ کے پاس کثیر مخلوق آتی تھی اور وہ توبہ کرتی تھی، اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کر لیتی تھی. تو فیض کسی سبزی کا نام نہیں ہے جو کسی ٹھیلے پہ رکھی ہوئی مل جائے گی. آلو ہے نا، یہ آپ کو مل جائیں گے، سبزی کے ٹھیلے پہ مل جائیں گے، سبزی کی دکان پہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ اور دیگر سبزیاں ہیں، پیاز ہیں، ٹماٹر ہیں، دھنیا ہے، ادرک ہے، پودینہ ہے، اور آپ دیکھ لیں لوکی شریف ہے اور بھنڈی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو سبزی والی دکان سے مل جائے گی. تو فیض کسی سبزی کا نام نہیں ہے، نہ ہی کسی فروٹ کا نام ہے. فیض یہی ہے کہ بندے کو توبہ کی جو ہے وہ سعادت ملے، گناہوں سے کیا ہو، دل جب گناہ کرے تو دل میں جو ہے وہ ایک بھاری بھاری ہو جائے، یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں کرنا، آئندہ یہ نہیں کرنا. یہی فیض ہوتا ہے پیر کامل کا. اور مرشد ہوتا ہی اس لیے ہے رستہ دکھانے اور بتانے کے لیے، گناہوں سے چھڑانے کے لیے اور نیکیوں میں لگانے کے لیے. مین جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر ایک چیز اور بھی سمجھنا ضروری ہے سلمان بھائی کہ فیض کا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور فیض کا نظر آنا یہ ایک الگ چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمیں اور آپ کو فیض نظر نہیں آ رہا تو ہم فیض ہونے کا ہی انکار کر بیٹھے. فیض ہونا اپنی جگہ پر موجود ہے، نظر نہ آنا بس اوقات ہمارے عمل کے سبب، کسی کوتاہی کے سبب نہیں ہمیں وہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے، انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فیض موجود نہیں ہے. فیض کا بہرحال جو ہے وہ یہ سمجھے کہ سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے. بس اوقات ہم اپنی غفلت کے سبب جو ہے وہ اس کو نہیں جانچ پا رہے ہوتے، نہیں جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فیض سے محروم ہیں. فیض الحمدللہ پہنچ ہی رہا ہوتا ہے، مل ہی رہا ہوتا ہے. کئی ذرائع اس کے جو ہے وہ کرم ہوتے ہیں جس کے سبب جو ہے وہ ہمیں اس بزرگوں کا فیض جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری توجہ اس جانب نہیں ہوتی، ہمیں وہ انڈیکیٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ظاہری طور پر بھی ہمیں ایک اپنے اندر محسوس ہو رہی ہوتی ہے تبدیلی. یہ بلا شبہ ان بزرگوں کا فیضان ہی ہوتا ہے جو ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایک اور عنوان پر آؤں گا یاد پہ، جس سے آپ نے بات کی، غفلت ہے نا جی. غفلت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کوئی شے بندے نے کیا کر لی ہے، وہ اوڑھ لی ہے، ملفوف ہو گیا، لپٹ گیا ہے. تو جب ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بزرگوں کی جو باتیں ہیں، جو اولیاء ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کا رستہ بتا رہے ہیں، اس کے اعتبار سے تو اپنے کان کیا کر لینے ہیں،
بند کر لینے ہیں تو پھر بندہ بولے فیض نظر نہیں آ رہا، فیض نظر نہیں آ رہا. تو بھئی آپ یہ جو ان کی باتیں آپ سن نہیں رہے. جیسے امیر سنت کی بات ہم کرتے ہیں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست جو ہے وہ جید ولی ہیں, ہمارا حسن ظن ہے, وللہ الحمد, اور پیر کامل ہیں ماشاءاللہ, اور کیا دل کی جو ہے وہ اصلاح فرماتے ہیں. اور کیسی پیاری بات ہے جی کہ ہماری الحمدللہ مدنی چینل کے مفتشین کی جو ہے وہ حاضری کی صورت بنی, اور مجھے بھی الحمدللہ اس میں حاضری کی سعادت مل گئی. تو ساری رات الحمدللہ یوں جو ہے وہ گزری, اور امیر سنت نے جو ملفوظات عطا فرمائے اور جو باتیں سمجھائیں, ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن سامنے والے کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ زبانی پڑھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں پھر کیا کرتا ہوں, میں بعض اوقات یوں کر کے پڑھتا ہوں تاکہ یہ سامنے والے پر دھاگ نہ بیٹھے کہ واہ کیا علم ہے, کیا بات ہے, کیا نکات ہے, کیا یہ ہے. یعنی جو بندہ نہیں ہے نا وہ ظاہر جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے, تو یوں نہیں ہونا چاہیے. تو جو حقیقت ہے وہی, ورنہ پھر فرمایا اس سے کیا ہوگا, بندہ خود خطرے میں آئے گا. واہ بھائی دیکھو میں, یعنی خود پھولے گا نا, اور جو پھولے گا وہ کیا ہوگا, وہ جو پھولتا ہے وہ پھر پھٹ بھی جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات بھی ارشاد فرمائے کہ ہاتھ اگر دیکھ کر بھی پڑھا نا تو بھی نیت مولا کی رضا کی کرے, اللہ کی رضا کے لیے دیکھ کے پڑھو. دیکھ کے پڑھنے میں بھی یہ پہلو آ سکتا ہے کہ جناب میں تو عاجزی کرتے ہوئے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. یعنی وہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ دونوں اعتبار سے, دونوں جہتوں کے اعتبار سے, کہ کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مبذول کروانا, کہ ہر پہلو میں ہمیں احتیاط کرنی ہے, کہیں ہم جو ہے وہ غفلت میں نہ آ جائیں, کہیں ہم جو وہ اپنے عمل کو ضائع نہ کر بیٹھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر حال میں پیش نظر ہے, چاہے اٹھا کے پڑھیں چاہے نیچے رکھ کر پڑھیں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا. نہیں, یہ واقعی ان کی صحبت کا فیضان ہے, ان کی صحبت کی برکتیں ہیں کہ ہمیں الحمدللہ ان باتوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ان پر عمل کا جذبہ بھی ملتا ہے الحمدللہ. رضا مولا از ہما اولا, کیا بات. یہ خلیفہ امیر سنت کا میں بولوں آپ کی نوکے زبان یہ بات ہے, بات غلط نہیں ہوگی کہ اللہ کی رضا سب سے کیا ہے, مقدم ہے, سب سے پہلے ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ یہ سن کر, ملفوظات سن کر ان پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے, آمین. جی آگے چلتے ہیں. پیارے سلمان بھائی, ابھی آپ نے جو شروع میں تمہید باندھی ہے کہ وہ پانی اگر دودھ میں ملا دیا جائے تو ظاہری بات ہے یہ جو حکم لگے گا تو مفتیان کرام علماء کرام آپ جیسے ہی حکم لگائیں گے. لیکن یہ جو گرمی ابھی دن بدن بڑھ رہی ہے تو ہمارے ابو اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے, وہ کہا کرتے تھے کہ پانی اگر دودھ میں ڈال دیا جائے نا تو وہ کچی لسی بن جاتی ہے اور وہ بڑی مفید ہے گرمیوں کے لیے. تو اس طرح اس کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے. مزید آپ رہنمائی فرما دیں, مدنی رضا بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, اور مدینے پاک کی حاضری کی دعا بھی فرما دیں. ماشاءاللہ, آمین. کچی لسی اپنے لیے بندہ بنا رہا ہے تو اچھی بات ہے, پی لے, لیکن وہ بیچے نہیں. بیچنا دودھ ہی ہے, کیونکہ کچی لسی کی دکان تو جہاں وہ بتا رہا ہے کہ کچی لسی میں بیچ رہا ہوں تو وہ الگ بات ہے. ادھر تو دودھ ہی لسی بنا کے بعض اوقات لوگ جو ہے بیچ رہے ہوتے ہیں, اور یہ دوبارہ درست نہیں ہے, اور نہ ہی ایسا کرنا ہے. پانی والا دودھ ہے تو پھر بتا کے بیچیں کہ پانی والا دودھ ہے, پیسے بھی اسی کے لیں پانی والے دودھ کے. کچرا سونے کے بھاؤ, لسی سونا بتا کر نہ بیچیں. واہ, کچرا سونے کے بھاؤ سونا بتا کر نہ بیچیں. اللہ عافیت عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. باقی آپ نے جو بات فرمائی یہ تو بڑی گہری بات ہے, کوئی غواص ہی اس میں سے موتی جو ہے وہ نکال سکتا ہے, میں تو مسکین سا آدمی. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. میرا نام دعوت تاریخ ہے, میں سرولہ سے اجر کر رہا ہوں. میں آپ کو لالچ سناؤں گا. اشرف یہ ربی جنتی جنتی اما فوق بھی جنتی جنتی اشرف یہ ربی جنتی جنتی جگلا ہیرا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی مرحبا, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے فیض. بچے بچے کی زبان پر کیا ہے جاری ہے, ہر صحابی نبی جنتی. میں حضرت رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ میں نے ایک اسلام بھائی محبوب بھائی, ان کا ذکر بہت سنا جو ہے نا وہ پچھلے سال سفر حج کے دوران. تو مجھے دل میں نا اشتیاق ہو گیا کہ محبوب بھائی سے کیا ہے ملنا ہے. اور الحمدللہ پھر محبوب بھائی سے پاکستان میں الحمدللہ ملاقات ہوگی, اور ابھی یہ ماضی قریب میں بھی ایک ملاقات ہوئی ہے. یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بڑے اوائل کے جو ہے وہ اسلامی بھائی ہیں. اور پھر سید ابراہیم شاہ صاحب نے مجھے وہ ایک ڈائری دکھائی,
بڑی پرانی ڈائری تھی وہ. تو دعوت اسلامی کے دینی کام کس طریقے سے جدول بن رہے ہیں, جلوس کدھر سے گزرے گا, وہ سارا اس کا مطلب مجھے کچھ دکھایا شاہ صاحب نے, بہت لطف آیا. تو یعنی ان کی باتیں سن سن کے مجھے محبوب بھائی سے ملنے کا کیا ہوا, شوق پیدا ہوا. اور یہ سرولہ نام سن سن کے نا جی مجھے یہ سرولہ کہاں ہے یہ ایک دیکھنے کا دل میں جذبہ جو ہے آ گیا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ ہے کہاں پہ یہ انہوں نے نہیں بتایا. بڑے شہر کا نام بتائیں گے تو پھر چلیں صورتحال نکالیں گے. ابھی تو کچھ خواب ہیں, جیسے وزیر آباد جانا کیا ہے, خواب ہے. بہرحال یہ شرمندہ تعبیر انشاءاللہ ان قریب ہونے والا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. لیکن سرولہ کب ہوتا ہے آگے چلتے, اس سے آگے بھی بڑا ایک خواب ہے. جی 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 انشاءاللہ. جی محمد نوید بات کر رہا ہوں کراچی سے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے برائے مہربانی ہوگی یہ نعت سنوا دیں. مرحبا. جی گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں, یہ نعت تو ایک سنا دیں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دو. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. میرا نام محتشم اتاری ہے. کیا نام ہے جی, ماشاءاللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, یہ کلام سنائیں. بہاولپور سے میسج ہے, کلام سنائیں. اے آ دل میں تجھے رکھ لوں. ٹھیک ہے جی. شالا بستہ روے تیرا سونا, حرم مظفر گڑھ سے میسج ہے, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی مدنی اتاری, آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے یہ بتائیں. جی سر. حضور کئی کلام فیوریٹ ہے, لیکن ایک کلام ہے جو میں زیادہ سنتا ہوں, وہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب, خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. واہ واہ واہ, مرحبا, ماشاءاللہ. یا شفیع امم للہ کر دو کرم, کلام سنائیں. کال بھی دے دیں بھائی. میں غلام علی اتاری گلاب لگاری سے عرض کر رہا ہوں, سلمان بھائی سے عرض ہے کہ یہ سنا دے ٹوریا ٹوریا جا فریدہ. یہ ٹوریا ٹوریا نہیں ہے جی, یہ ٹوریا ٹوریا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو ٹوریا ٹوریا کر کے ذرا تھوڑا وہ, بہرحال ٹوریا ٹوریا جا فریدہ, ٹوریا ٹوریا جا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. چلیں جی. حسنین بھائی ہیں گجر خان سے. واہ بھائی, مرحبا. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, یہ کلام سنائیں. کال بھی دے دیں. عبد القادر عرض کر رہا ہوں کراچی شہر سے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام جا رہا ہے. ایک فرمائش ہے میری, کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. جزاک اللہ خیر. آمین, مرحبا, ماشاءاللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, یہ کلام سنائیں. چیجا وطنی سے میسج ہے اور مدینہ یاد آیا ہے, کلام سننا ہے. جی کال. نعت خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ نعت سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. امجد علی بھائی ہیں شادرہ لاہور سے, نعت سنائیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. مرحبا. کچھ کلام شامل کریں مدنی بھائی, پھر آگے چلتے ہیں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعجاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو
کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا واہ کیا جود و کرم ہے شگفتہا تیرا، 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 نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، تیرا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے میرے آقا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، سروائش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیرا تیرا خسروائش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کہ کبھی میں تو میرے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کہ کبھی
اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث گیا اور لا دل بیٹا تیرا 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 جو میرا غوث گیا اور لاڈلا بیٹا تیرا. مرحبا ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں جس کا عنوان ہے قرآن کا بیان. قرآنک ہسٹری پر بڑا زبردست پیکیج ہے, آئیے دیکھیے. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل آج ہم جس بستی کا اور جس علاقے کا تذکرہ کریں گے اس علاقے کا اہل اسلام سے اور فاتحین اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. غزوات کا جو پورا فلسفہ ہے اس سے اس علاقے کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور تمام جو کفار تھے جو اہل اسلام سے مرعوب ہوئے ان سب کا اس غزوے سے اس علاقے سے بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 123 یعنی 123 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, ترجمہ کنز العرفان, اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے, تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام بدر کا تذکرہ کیا. مقام بدر ایسا علاقہ ہے کہ ہم اہل اسلام میں سے بچے بچے کو اس کا نام معلوم ہے. 17 رمضان المبارک کو یہاں پر عظیم غزوہ پیش آیا اور مسلمانوں نے کفار پر, بلکہ عالم کفر تھا اس پورے کے پورے کفار پر ہی گویا کہ غلبہ حاصل کیا اور اسلام کو فتح اور عروج نصیب ہوا. یہ جو مقام بدر ہے علاقائی اعتبار سے مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹرز یعنی 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آج بھی جو زائرین معتمرین حجاج کرام مکہ مدینہ کی حاضری دیتے ہیں تو جب بھی وہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں تو اکثر بدر شریف بھی حاضری کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کے مزارات پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں, جو کہ نہایت عمدہ اور انتہائی اچھا کام ہے, کرنا چاہیے, جانا چاہیے. یہ جو مقام بدر ہے یہاں پر کیا ہوا کہ جو بنیادی طور پر جو بدر کا قصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر سالانہ اینولی ایک میلہ لگا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں, اور اس کے بعد بالخصوص جو اس علاقے کا بدر نام پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی علاقے کے اندر اس زمانے میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا, اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا, تو اس کنویں کے مالک کے نام کی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی بدر پڑ گیا اور لوگ اس کو بدر کہا کرتے تھے. اصل میں جو صحرائی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر پانی کے کنویں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور جو پانی کا کنواں جس بندے کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ بڑے منصب اور بڑے رتبے والا اور بڑی عمارت والا سمجھا جاتا ہے. تو اس وقت اس علاقے کے اندر جو کنواں تھا وہ بدر نام کے فرد کا تھا, صاحب منصب تھا, تو اس وجہ سے اس کے نام پر اس علاقے کا نام بھی بدر رکھا گیا. جب یہاں پر مسلمانوں کی کفار سے جنگ ہوئی, جو لشکر شام سے واپس مکہ کی طرف جا رہا تھا, بنیادی طور پر وہ ایک تجارتی قافلہ تھا مگر قریشیوں کا ایک لشکر بھی وہاں پر ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ چکا تھا. تو جو وہ لشکر تھا, جو وہ تجارتی قافلہ تھا, جب وہ مقام بدر پر پہنچا تو اگر آپ غور کیجئے تو بدر کے جو راستے ہیں وہ 3 ہیں. پہلا راستہ جو ہے وہ جنوبی طرف العدوۃ القصویٰ کے نام سے ہے, دوسرا راستہ شمالی طرف العدوۃ الدنیا کے نام سے ہے, اور العدوۃ الدنیا جو شمالی راستہ ہے اس کے بالکل ساتھ ہی مشرقی طرف وہ راستہ ہے جو بدر سے مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہے, اور اسی راستے پر اہل اسلام نے, مسلمانوں نے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا اور یہاں پر قیام کیا تھا. جب وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو آپ نے جو آنے جانے کا آمنے سامنے جو جنوبی اور شمالی راستہ کنیکٹ کر رہا تھا اور جہاں سے قافلے گزرتے تھے اور مکہ سے شام تک جایا کرتے تھے, اس راستے پر حصار کیا
اور ان کفار کو وہاں پر محصور کر لیا، روک لیا۔ پھر ایک طویل جنگ ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے اہل اسلام کی بے مثال اور شاندار مدد کی گئی، اور الحمدللہ تعالی مسلمانوں کو بہترین اور لاجواب فتح عظیم حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا، اور کفار مغلوب ہو گئے، مرعوب ہو گئے۔ یہ وہ مقام بدر ہے جو آج بھی وہاں موجود ہے، اور وہاں پر شہدائے بدر کے مزارات بھی ہیں، وہاں وہ معرکے کا میدان بھی موجود ہے، حاضرین اور زائرین وہاں پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو بار بار مکہ پاک مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، مقام بدر کی حاضری عطا فرمائے، شہدائے بدر کے قدموں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے تعلق اور نسبت رکھنے والی چیزوں کا اور ان کی برکات کا بیان کیا ہے، تو میں چاہوں گا ایاز بھائی اس کا بھی آپ کچھ ذکر فرمائیں۔ جی سلمان بھائی، آپ نے ذکر کیا کہ اللہ والوں سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ ان کا تذکرہ کئی مقامات پر موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ تابوت سکینہ کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ اس تابوت سکینہ کو بڑی زبردست نسبت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں ان کے مقدس تبرکات جو ہے وہ اس تابوت سکینہ کے اندر موجود ہے، جس کو بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے آگے رکھ کر جب جو ہے وہ کسی طرف قوم کے مقابلے میں جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو جو ہے وہ فتح عطا فرمایا کرتا، اور ان کا ایک بڑا زبردست اعتقاد جو ہے وہ اس تابوت سکینہ کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک اور نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ تبرک کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک قمیص کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قمیص مبارک کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ یوں سمجھیے کہ اپنے بھائیوں کو انہوں نے والد صاحب کو لینے کے لیے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قمیص عطا فرمائی اور فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور یہ لے جا کر میرے والد کے چہرے پر جو ہے وہ ڈال دینا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک قمیص جو ہے وہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ چہرے پر ڈالی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ واپس عطا فرما دیتا۔ آپ دیکھیے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کی یہ اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی عظمت اور شان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی پارہ 15 سورہ کہف کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ ان کی برکت اور شان تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شرافت عطا فرمائی، کرامت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، لیکن ان کے ساتھ نسبت رکھنے والا جو کتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تک کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ان کا کتا جو ہے وہ کلائیاں بچھائے غار کے دھانے پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو اہل اللہ سے نسبت حاصل ہو گئی، نیک لوگوں سے جو ہے وہ نسبت حاصل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ تو ہم بھی نکمے سے ہی، ہم بھی ناکارہ سے ہی، گناہ گار سے ہی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہمیں نسبت حاصل ہے، حضور علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت کے دامن سے نسبت حاصل ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو اس نسبت کی برکتیں ہمیں بھی ضرور جو ہے وہ حاصل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلمان بھائی آپ دیکھیں کہ جب نسبت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو صرف مکان، افراد یا اشیاء ہی نہیں، بلکہ انبیاء کرام اور اہل اللہ کے لبوں پر آنے والے الفاظ بھی ایسے نسبت والے ہیں کہ جب ان الفاظ کو ان اہل اللہ سے نسبت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں فرمایا جب حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ایک تو محراب مریم کا مکمل تذکرہ یہ موجود ہے، لیکن دعائے زکریا میں جو الفاظ ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد نصیب فرما، بے شک تو ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے۔
ان الفاظ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد عطا فرماتا ہے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور بیان ہوا وا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے عالم میں ان الفاظ سے دعا کی کہ میرے رب مجھے مشکل آئی ہے، مجھے مصیبت آئی ہے، تنگی آئی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ ایوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن کتنے متبرک ہیں. اب بندہ اگر بیمار ہو، بخار میں ہو، پریشانی میں ہو، اور ایسی طبیعت جو ہے وہ اس کی روٹین سے ہٹ کر چل رہی ہو، خراب ہو جائے، تو بندہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ان الفاظ سے برکت لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کریم اس کے مرض کو دور. خالد بھائی اس دعا کا لطف تو بندہ لے اگر بستر پر بندہ ہو اللہ اور تکلیف میں اور کرب میں اور اذیت میں اٹھا نہیں جا رہا ہے، ذرا پکارے تو رب کو انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مولا مجھے کرب پہنچا، تو ہی تو ہے جو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ذرا ان الفاظ میں پکارے خالد بھائی تو پھر آپ دیکھیے کیوں نہ بارگاہ الہی سے کیا کرم ہوگا، کیا آج ہے وہ کیا نام ہے لطف ہے ان الفاظ کے اندر. سبحان اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ذنون آپ کہلاتے ہیں مچھلی والے، صاحب الحوت بھی ایک جگہ آپ کا یوں تذکرہ آیا قرآن مجید میں، لیکن دعا رب العالمین جل وعلا سے کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بندہ مومن کے دل میں گھبراہٹ ہو، پریشانی طاری ہو، اور ایسا لگے کہ راہیں مسدود ہو گئی ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا، راستے بند ہو گئے، اب کیا کرے؟ اب رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں وہی الفاظ، اب یہ تبرک بھی ہے، اللہ والوں سے نسبت بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان الفاظ سے دعا کی تھی. اب ان الفاظ کو بندہ اپنے لبوں پر لائے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اپنا ورد زباں بنائے. رب العالمین جل وعلا اس بندے کے لیے راستے کھول دے گا، راہیں نکال دے گا، اور اس بندے کی مشکل کو دور فرما دے گا. ایسے ہی ایک دعا بیان کی گئی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا بھی اولاد چاہیے تو بندہ یہ دعا کرے، جی ان الفاظ سے دعا کرے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے. بلکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو تو دعاؤں کا جو معمول بیان کیا گیا نا، سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے آہستہ آواز میں اپنے رب کو پکارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں اس پکار پر زکریا پر جو رحمت فرمائی ہے، یہ اس رحمت کا بیان ہے. کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ساری اپنی کمزوریاں بیان کرنے کے بعد کہ رب میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، میرے بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، لیکن تیری شان اتنی عظمت والی ہے کہ تجھ سے مانگنے والا تھکتا نہیں ہے، اور تجھ سے اگر سوال کرنے والا سوال کرتا جائے تو وہ نامراد بھی نہیں رہتا. رب العالمین کے حضور کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے رب میں تجھ سے دعا کرنے کے بعد محروم کبھی نہیں رہا. تو اب دعا تجھ سے ہے. رب العالمین جل وعلا نے اولاد عطا فرمائی تو وہ عطا فرمائی جو نبوت جس کو تاج نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور اہل اولاد عطا فرمائی. ماشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر میں بھی کروں. ارشاد. آیت مبارکہ میں ذکر ہے اس کا، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے. اور کیا نہیں ملتا یہ دعا مانگنے سے؟ ایاز بھائی کیا نہیں ملتا اس دعا کے مانگنے سے؟ مطلب سب کچھ مل جاتا. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. سبحان اللہ. یہ دعا ہے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور اللہ کے محبوب نبی کی دعا ہے، اولو العزم رسول کی جو ہے وہ دعا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس دعا پر ملا ان کو کیا تھا؟ من و سلوہ ان کو ملا ہے جی. من و سلوہ مل رہا ہے، آسمان سے دسترخوان جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو بندہ یہ دعا بھی معمول میں رکھے، نماز کے بعد ایک دفعہ اس کو بھی پڑھے.
تو پھر اس کی برکتیں جو ہے وہ بندہ محسوس کرے. دل میں جو ہے نا وہ اس کا جو یقین ہے یہ بھی مضبوط ہو, اور دعا دل سے کرے. یہ نہیں دعا تو مانگ رہا ہے لیکن بس کیا ہے اوپر سے ہی بس جو ہے نا وہ یہ نظام چل رہا ہے, زبان ہی ہل رہی ہے. دعا میں زبان کے ساتھ دل پہلے ہلنا چاہیے, اور زبان بھی ہل جائے تو اچھی بات ہے. زبان نہیں بھی ہلے, دل جو ہے نا وہ چل رہا ہے اور مانگ رہا ہے تو پھر بھی مل جائے گا. لیکن زبان مانگ رہی ہے, دل کہیں اور دائیں بائیں گھوم رہا ہے تو پھر کام یہ ہے نا یہ خطرے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ دل سے کی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا. تو دل سے مانگے. یعنی اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ ایک استعمال ہوتا ہے کہ وہ میرے دماغ میں گھوم رہا ہے, زبان پہ جو ہے وہ یہ نہیں آ رہا. حضور قلب, حضور قلب تو ہے لیکن وہ ایک جب بھی آپ وہ کام کرتے ہیں نا کے ساتھ دل جمی نہیں, جب آپ بھی آپ کام کرتے ہیں تو وہ انشان, وہ ہاں انشان جو ہے وہ اس کا ذکر کرے. یعنی حکایتاً نہ آ رہا ہو, واقعی کیا ہے مانگ رہا ہے, سوالی بن کر مانگ لے. میں اس کو آسان کر دوں, واقعی کیا کر رہا ہے اللہ سے سوال کر رہا ہے, ربنا اے رب ہمارے, انزل نازل کر دے, انزل علینا ہم پر نازل کر دے, کیا مائدتن دسترخوان نازل کر دے. کہاں سے؟ من السمائی, آسمان سے نازل فرما. اور کیسا دسترخوان ہو؟ فرمایا تکون ہو جائے, کس کے لیے؟ لنا ہمارے لیے. تکون لنا, لنا میں اب یہ سارے نیت کر لیں, میرے ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی دوست احباب. تکون لنا عیدن, کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے. کس کے لیے؟ فرمایا لی اولنا و آخرنا, اگلوں کے لیے بھی عید ہو جائے, آخروں کے لیے بھی کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے. لی اولنا و آخرنا و آیۃ منکا, اور اے کریم تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے. وارزقنا, اور ہمیں رزق عطا فرما. وانت خیر الرازقین, اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. آپ اس کے معنی پر جو ہے وہ واری واری جائیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ یہ دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جو قرآن مجید میں دعائیں موجود ہیں انبیاء کرام کی, اللہ ہمیں ان کی برکات بھی عطا فرمائے. اور میں ایک اور انداز پر اگر آپ جو ہے وہ آگے بڑھوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز تھا کہ برکتیں حاصل کیا کرتے تھے, اور کیسے حضور کے تبرکات سے اور حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے کیسے برکت لیتے تھے. انشاءاللہ طارق بھائی سے اس کا بیان سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے, روایات کے جو مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے, جو پانی کے قطرے گرتے, صحابہ کرام علیہم رضوان ان قطروں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے, اور آپس میں گویا کہ ایک مقابلے کی سی کیفیت ہوتی کہ یہ مجھے مل جائیں مجھے مل جائیں. جسے وہ قطرے نہ ملتے, ایک دوسرے کو ملے ہوتے, تو وہ اب صحابی دوسرے کے جس کو قطرے ملے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اس سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے. اچھا, پھر بڑی ہی پیاری حدیث پاک بخاری شریف کی حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی, آپ جو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک آپ کے پاس تھے, گیسو مبارک کے. جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا, شفا یابی چاہتا, انہوں نے اس کو بڑے انداز میں سنبھال کے رکھا ہوتا. روایت میں کہ چاندی کی ڈبیا میں ان موئے مبارک کو برکتیں لینے کے لیے سنبھال کے رکھا. کوئی مریض آتا, آپ اسے پیالے میں ڈالتی, پانی اس میں ڈالتی, اور اس پانی سے اس مریض کو جو ہے سیراب فرماتی, وہ مریض شفا یاب ہو جاتے اور جو ان کی بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نسبت ہے گی ان چیزوں کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اور ظاہری حیات کے بعد بھی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جو گیسو مبارک کا واقعی, یہ آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد کا بھی. یعنی یہ نہیں کہ ظاہری حیات میں تو جو وضو کے سے پانی کی برکتیں لیں, جس پانی نے برکتیں لیں اس پانی سے برکتیں حاصل فرمائیں, بلکہ بعد وصال بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز سے برکتیں لیتے اور اسے اپنے لیے شفا یابی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھے. جو انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچے وہ پانی لینے کے اوپر جو روایت بیان فرمائی نا, اس کے تحت علماء نے کہا یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا. جب ایثار کی باری آئی تو اپنی پسندیدہ ترین چیزیں جو ہے وہ کیا نام ہے راہ خدا میں وقف کر دیں. لیکن کمال ہے یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کہ جب حضور کے تبرک کی باری آ رہی ہے تو پھر کسی کو دینا گوارا نہیں کر رہے. اللہ پھر جو ہے وہ لینے کے لیے وہ سبقت فرما رہے ہیں کہ جس کو پانی نہیں ملا تو جس کے ہاتھ سے پانی مس ہوا ہے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ملتے ہیں اور وہ بھی اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں. کہا یہ صحابہ کرام رضوان کے ایسے متوالے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
محبت کے ایسا جام پیا ہے کہ جو جناب جب خرچ کرنے پر آئیں تو پھر وہ رائے خدا میں اور اپنی محبوب ترین چیزیں رائے خدا میں پیش کر دیں، لیکن جب تبرک مصطفیٰ کی باری آئے تو پھر لینے میں وہ سبقت فرمائے کہ سبحان اللہ، مثال جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی برکتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبع برکات ہیں، حضور سے وابستہ تو آپ کی مبارک بال ہیں یا آپ کا مبارک لباس ہے، جی ہاں، اس کی بھی برکات ہیں۔ اس پر بھی الگ روایات ہیں۔ گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ پروگرام کا یہ ختم ہو چکا ہے، تو اس کو پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تبرکات سے اور اس نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکتیں لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ برکتیں رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضور کے بال میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور بارگاہ رسالت میں آنے کا راستہ دکھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے گا اور پھر یہاں سے آگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ جو ہے یہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم سے تعلق اور نسبت رکھنے والی چیزوں کا اللہ ہمیں ادب کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوانی گھڑی چمکا کر پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شہری یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے